السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاچی نے ابلتی ہوئی چائے میرے منہ پر پھینکی تو میرے دل سے بد دعا نکلی کہ اللہ آج اپنا انصاف دکھا دے۔ مجھے یتیم ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا۔ چاچی ہر روز ظلم کرتی مگر چچا خاموش رہتا۔ آج میں ظلم کی انتہا کر دی تو میں نے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ سے کہا کہ جب تک تو انصاف نہیں کرتا میں نہ اٹھوں گی۔ تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی تو اس وقت چاچی کی چیخیں۔ میں جائے نماز پہ بیٹھی رو رہی تھی اور میرے آنسو نکلتے چلے جا رہے تھے۔ میں یہاں پر ہمیشہ کے لیے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ پہلے ہی مجھے بیٹھے ہوئے 7-8 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن میں نے ضد لگائی ہوئی تھی۔ میں کہہ رہی تھی اللہ میرا انصاف کرے گا، اور جب تک میرا انصاف نہیں ہوتا میں نہیں اٹھوں گی۔ مجھے میرے چاچا نے کہا چھوڑ دے بیٹا، کچھ نہیں ہونے والا، لیکن میں نہ اٹھی۔ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اٹھوں گی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ اب وہ آوازیں میرے انصاف کی تھیں، کیونکہ اس کمرے میں اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جاتا۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ میرے چاچو آگے بڑھے اور جا کر اس کے بدن کو۔ میرا نام کھنک ہے۔ ماں کہتی تھی تیری ہنسی کی کھنک سے گھر گونج اٹھے گا، تیرے کہکوں کی آوازیں دیواریں بھی مسکرا اٹھیں گی۔ وہ اکثر مجھے دیکھ کر کہتی تھی تو میری خوشی ہے، میری روشنی ہے، میرا خواب ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ قسمت کے فیصلے انسان کی خواہشوں سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ ان کو شاید یہ امید تھی کہ میں ایک دن ان کی دعاؤں کی روشنی میں اپنی دنیا بسا لوں گی، لیکن قسمت نے ایسا چکر چلا دیا کہ سب کچھ ان کے چلے جانے کے بعد بدل سا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ چھوٹی تھی جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ تب اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ماں کے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ ایک دن ہسپتال گئیں اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں۔ سب رشتہ دار رو رہے تھے اور میں ان سب کی شکلیں حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، جیسے کوئی اور دنیا ہو۔ مجھے اس وقت بس اتنا یاد ہے کہ میرے ہاتھ میں ان کا دوپٹہ تھا جو میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کسی نے زبردستی چھین لیا۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ میں بابا جان کے ساتھ رہنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، کبھی کسی دوسرے رشتہ دار کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ میرے لیے ماں بھی بنے اور باپ بھی۔ انہوں نے مجھے کھلونے لے کر دیے، کہانیوں کی کتابیں پڑھ کر سنائیں، میرے بال خود باندھتے تھے، مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے، اور کبھی کبھی میرے ہاتھ سے برش بھی کرواتے تھے کہ میں خود سے سیکھ جاؤں۔ ہر رات سوتے وقت میری پریشان بوسہ دینا نہیں بھولتے تھے۔ ان کے بازو میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط حصار تھے۔ میں ان کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ ہمارے پاس بہت کچھ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ میرے لیے کافی تھا۔ کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی گئی تھی۔ میری پڑھائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، خود سارا دن محنت کرتے اور شام کو تھکن کے باوجود میرے ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک کرواتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کھنک ایک دن بہت بڑی افسر بن جائے گی، اپنے لیے بھی اور اپنے بابا کے لیے بھی۔ اور ان کی باتوں پر میں ہنس کر کہتی تھی بابا آپ بھی میرے ساتھ دفتر جایا کریں، تو وہ بھی ہنستے تھے اور کہتے تھے جب میری کھنک افسر بنے گی تو میں پہرا دوں گا اس کے کمرے کے باہر۔ لیکن ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا، وہ دن جو میری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا۔ وہ دن جب بابا جان دفتر جانے کے لیے نکلے اور پھر واپس نہیں آئے۔ مجھے اسکول سے واپسی پر چاچا لینے آئے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بابا جان کہاں ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ اللہ کے پاس کیسے چلے گئے۔ میں نے صبح ان سے وعدہ کیا تھا کہ شام کو آئس کریم کھانے جانا ہے، لیکن
شام ہو چکی تھی اور بابا جان نہیں آئے۔ ان کے جنازے پر بھی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ سب سفید کپڑوں میں تھے، سب رو رہے تھے، اور میں بس ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے تو اب بھی وہم سا ہوتا ہے کہ بابا جان واپس آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ جاتے جاتے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے بھائی یعنی چاچا کے ہاتھ میں دے دیا اور ان سے کہا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اس دن چاچا جان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ بار بار میری پیٹھ تھپ تھپا رہے تھے، جیسے یقین دلا رہے ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ان کی بیوی یعنی میری چاچی بہت سخت مزاج کی عورت تھی۔ پہلے بھی جب وہ ہمارے گھر آتی تو ان کی باتوں سے مجھے خوف آتا تھا۔ وہ بہت اونچی آواز میں بولتی تھی، ہمیشہ غصے میں رہتی تھیں اور مجھے کبھی بھی ان سے اپنائیت محسوس نہیں ہوئی۔ بابا جان کے چلے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس دنیا میں میری ماں پہلے ہی جا چکی تھی اور اب بابا جان بھی چلے گئے تھے۔ چاچا نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ دن کے بعد ہی وہ اور چاچی چلے آئے اور ہمارے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ چاچی سامان ایسے اٹھا رہی تھی جیسے ان کی ملکیت ہو، جیسے انہیں کسی اور چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہو۔ میں ایک کونے میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بس بابا جان کی تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی اور ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہ گئی تھی۔ جب میں چاچا کے گھر جا پہنچی تو مجھے ایک کمرہ دیا گیا۔ میں تھوڑا سا خوش ہوئی کہ شاید مجھے عزت دی جا رہی ہے، شاید مجھے اپنی جگہ مل گئی ہے۔ لیکن ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ چاچی نے کمرہ واپس لے لیا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کمرے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ پھر میں کہاں سوؤں گی؟ تو انہوں نے بہت سخت لہجے میں کہا، جہاں دل کرے وہاں سو جانا۔ ان کے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک انہوں نے خود رکھا ہوا تھا، دوسرا مجھے دیا تھا، لیکن وہ بھی اب ان کا ہو گیا تھا تو میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بس ایک صوفہ تھا جس پر دن کو سب بیٹھتے تھے، یا کبھی کچن میں چٹائی بچھا کر سونا پڑتا، کبھی برآمدے میں پڑی رہتی۔ سردیوں کی راتوں میں جب ٹھنڈی ہوا بدن میں گھستی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ چاچی بھی اب خاموش ہو گئے تھے، وہ چاچی کے سامنے کچھ نہ بولتے تھے۔ میں اکثر دیکھتی کہ وہ میری حالت سے پریشان ہوتے تھے، لیکن کبھی کھل کر کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ میں روز گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، جھاڑو پونچھا، برتن، کپڑے، سب کچھ میرے ذمہ تھے، لیکن بدلے میں تو نہ عزت ملتی اور نہ ہی محبت، بس ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا بابا نے جس آدمی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا یہ وہی ہے جو مجھے یوں بے آسرا چھوڑ چکا ہے؟ میرا دل ٹوٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو سسک سسک کر روتی رہی اور بابا جان کی آواز کو یاد کرتی رہی، ان کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کی باتیں دہراتی تھی، لیکن اب کچھ باقی نہ رہا تھا۔ ان کی خوشبو بھی میرے ہاتھوں سے رخصت ہو گئی تھی اور میں ایک کونے میں چھپ کر ان کے کپڑے سونگھتی تھی کہ شاید کچھ دیر ان کے قریب محسوس کر سکوں۔ زندگی کا وہ باب شروع ہو چکا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ میری ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کے سائے تلے جو بچپن گزرا تھا وہ خواب سا لگنے لگا تھا۔ اب ہر صبح میرے لیے اذیت کا نیا پیغام لے کر آتی تھی۔ ہر شام تھکن، بے قدری اور تنہائی کی دھند میں لپٹی ہوتی تھی۔ چاچی نے میرے ساتھ جو سلوک شروع کیا وہ محض سختی یا ناراضگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ظلم کی انتہا تھی۔ وہ ظلم جو جسم سے زیادہ روح کو زخمی کر دیتا ہے، جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ چاچی کو جیسے میری موجودگی ہی گوارا نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے گھر سے نکالتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھ لیا تھا۔
وہ نوکرانی جسے نہ تنخواہ ملتی تھی اور نہ ہی عزت۔ شروع میں وہ صرف گھر کے عام کام کہتی تھی، جیسے برتن دھونا، جھاڑو پونچھا، کپ لگانا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے مطالبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی مجھے پکارنے لگ گئی تھی۔ دن رات بس ایک ہی جملہ سننے کو ملتا، کھنک یہ کر دو، کھنک وہ کر دو، کھنک میرے کپڑے استری کر دو، کھنک میرے پاؤں دبا دو، کھنک میرے ناخن صاف کرو، کھنک میرے بال بنا دو، کھنک مجھے میک اپ کر دو۔ اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے میں اس کی نوکرانی نہیں بلکہ ایک غلام ہوں۔ اگر کبھی میں تھکن یا بیماری کے باعث کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ بھی جاتی تو اس کا غصہ ساتوں آسمانوں کو چھو لیتا۔ چیخنا، چلانا، گالیاں دینا اور کبھی کبھار ہاتھ اٹھانا بھی اس کے معمول کا حصہ بن گیا تھا۔ میرا کھانا اس گھر میں سب سے آخر میں ہوتا، اگر بچ جاتا تو ملتا، ورنہ میں بھوکی سو جاتی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ وہ جان بوجھ کر میرے لیے کچھ بھی نہ رکھتی۔ پھر جب میں خاموشی سے پانی پی کر سونے کی کوشش کرتی تو خود ہی طنزیہ لہجے میں کہتی، کھنک آج بڑی شہزادی بن گئی ہے، کھانا پسند نہیں آیا۔ شاید ایک دن تو اس نے میرے سامنے کھانا کھاتے ہوئے مجھ پر نمک چھڑک دیا اور کہا، جا نمک حرام، بھوکی رہ، یہ کھانا تیرے لیے نہیں ہے۔ اس وقت میرے آنسو بے قابو ہو گئے، لیکن میں نے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے اپنے بابا کا چہرہ یاد آ گیا، ان کا وہ آخری لمس یاد آ گیا جب انہوں نے میرا ہاتھ چاچا کے ہاتھ میں دیا تھا۔ کہا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ایک دن چاچی کی ایک رشتہ دار آئی، اس نے مجھے دیکھا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، واہ، تمہیں تو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے۔ یہ سن کر چاچی بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ہاں اور کیا، ایک دم کام کی بچی ہے، مجھے تو اس کا خوب فائدہ ہو رہا ہے۔ اس جملے نے جیسے میرے دل میں ایک خنجر سا چلا دیا ہو، اور میں اپنی جگہ پر بیٹھی آنسو آنکھیں جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر وہی ہوا، رشتہ دار جب جانے لگی تو میرے قریب آئی اور آہستہ سے کہنے لگی، بڑی بری جگہ آ گئی ہو بچی، اسے تو اچھا کہیں اور چلی جاتی، تمہارا کوئی اور رشتہ دار نہیں۔ میں نے سر جھکا کر نفی میں جواب دیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میری ماں کی کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا، نہ کوئی خالہ نہ ماموں، میں بالکل اکیلی رہی ہوں۔ اس نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ عورت بہت خطرناک ہے، اس نے تمہارے چاچا کی عقل مار دی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولتا، صرف اس کے اشاروں پر ناچنے والا کھلونا بن گیا ہے۔ سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس عورت کی باتیں سن کر میرے دل میں پہلے سے موجود خوف مزید بڑھ گیا، لیکن ساتھ ہی مجھے اس پر بھی حیرت ہوئی۔ ایک طرف وہ چاچی کو کہہ رہی تھی کہ مفت کی نوکرانی، دوسری طرف مجھے ڈرا بھی رہی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ دنیا ہی ایسی ہے جہاں دوسرے لوگوں کے درد کو صرف ایک تماشا سمجھ کر دیکھتے ہیں، کوئی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، سب تماشبین بنے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیا وہ بھی مجھے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ میرے لیے لڑتی، میری حفاظت کرتی۔ لیکن میری ماں اب نہیں تھی اور بابا بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کا وعدہ، ان کی دعا، ان کی شفقت سب خواب بن کر رہ گئی تھی۔ چاچا بھی کچھ نہ کہتے تھے، وہ جیسے کسی بے جان پتلے میں تبدیل ہو چکے تھے، صرف چاچی کی بات مانتے۔ مجھے کبھی پاس نہ بلایا، کبھی نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، کچھ کھایا پیا بھی ہے، کچھ تکلیف تو نہیں، بس خاموش رہتے۔ میرے دن گھر کے کاموں میں اور راتیں کچن میں صوفے یا فرش پر سوتے ہوئے گزرتی تھی، کیونکہ چاچی نے مجھ سے میرا کمرہ چھین لیا تھا۔ ان کے گھر میں 2 کمرے تھے، ایک پر انہوں نے کعبے سو کر مجھے منع کر دیا کہ یہاں پر سونا منع ہے، اور دوسرے کمرے میں خود سوتی تھی۔ میں کبھی صوفے پر، کبھی کچن کے فرش پر، کبھی برآمدے میں پڑی سوتی تھی، اور اکثر اوقات سردی، گرمی یا مچھر میرے جسم پر وار کرتے تھے، لیکن کسی کو پرواہ نہ تھی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا جب میں اپنے بابا جان کی تصویر کو دیکھتی۔
ان کی مسکراہٹ میں چھپی محبت کو محسوس کرتی، ان کی آنکھوں میں میرے لیے چھپا درد یاد کرتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ میری ماں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میرے لیے کھانا خود بناتے، میرے بال سنوارتے، میرے کپڑے دھوتے، مجھے اسکول چھوڑنے جاتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ لیکن اب میں اس محبت سے کوسوں دور تھی، ایک ایسی دنیا میں جہاں میری قدر نہیں تھی، صرف کام تھا، صرف جھڑکیاں تھیں، صرف ظلم تھا۔ اب میں اسی سوچ میں رہتی تھی کہ کب یہ نظام ختم ہو جائے گا، کب میری زندگی میں کوئی روشنی آئے گی، کب کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب میں کھل کر سانس لے سکوں، جب کوئی مجھے بھی انسان سمجھے، جب کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھے۔ میں ہر دن ایک نئی آس امید کے ساتھ اٹھتی اور ہر رات مایوسی کے ساتھ سوتی، لیکن میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ یقین اب بھی زندہ تھا کہ بابا جان کی دعائیں اب ختم نہیں ہوئیں۔ وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک دن ان کی دعا ضرور رنگ لائے گی۔ چاچی نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کو جگہ ضرور دی تھی، مگر جو سلوک وہ میرے ساتھ کرنے لگ گئی تھی وہ کسی احسان کے دائرے میں نہیں آتا تھا۔ شروع میں مجھے لگا شاید حالات کی تنگی ہے، شاید تھوڑی سختی کو برداشت کر لوں گی تو زندگی بہتر ہو جائے گی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نفرت میرے وجود پر ایسے طاری ہو گئی جیسے زہر دھیرے دھیرے میرے جسم میں اترتا ہے۔ وہ مجھے اپنے پرانے پھٹے کپڑے دیتی جس میں اکثر دھاگے نکلے ہوتے یا دھبے لگے ہوتے۔ وہ خود روز نئے کپڑے پہنتی، شوخ رنگوں میں لپٹی، گلابی لپسٹک لگائے ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑی رہتی اور مجھے کہتی کہ دیکھ تیری ماں تو حسین تھی اس لیے سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی، مگر تو نہ ماں کے جیسی شکل لے کر آئی ہے اور نہ ہی نصیب ان جیسے ہیں۔ وہ بھی میرے سامنے بیٹھی میری ماں کو برا بھلا کہتی تیری ماں نے مجھے خاندان میں شرمندہ کیا، میں جہاں بھی جاتی سب اسے پوچھتے تھے، مجھے کوئی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ تیری ماں نے میرے شوہر کو بھی اپنے جال میں پھنسایا تھا، اس کی وجہ سے میری شادی کا سکون برباد ہوا۔ میں حیران تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے دل میں اس قدر نفرتیں تھیں اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے انسان ہی نہیں سمجھ سکتی۔ نکرانی بھی ایسے نہیں رکھی جاتی جس طرح سے وہ میرے ساتھ برتاؤ کرتی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ان کی آواز آتی تھی، کپڑے دھو لو، فرش صاف کر لو، برتن مانجھو، میری چپل صاف کرو، میرے کمرے کی کھڑکیوں پر کپڑا مار دو۔ ہر وقت ان کے حکم پر چلنا ہوتا تھا، اور اگر میں کبھی تھک ہار جاتی یا غلطی سے کچھ دیر آرام کرنے لگتی تو وہ اتنا چیختی چلاتی کہ سارا محلہ سن لیتا۔ ایک دن ان کا کوئی رشتہ دار عورت آئی جسے دیکھتے ہی چاچی کا رویہ کچھ اور ہو گیا۔ عورت بولی، ارے تجھے تو مفت کی نکرانی مل گئی ہے، اور چاچی زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، ہاں بس اللہ نے میری سن لی اور اس کو بھیج دیا۔ میں شرمندہ کھڑی سن رہی تھی اور دل میں کچھ ٹوٹ رہا تھا، جیسے میری انا کا آخری ستون بھی زمین بوس ہو رہا ہو۔ وہ عورت جاتے جاتے میرے کان میں بولی، بڑی بری جگہ آ گئی ہو، یہ عورت خطرناک، اس نے چچا کو بے عقل کر دیا اور جیسے کٹ پتلی ہو۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میری ماں کی کوئی بہن یا بھائی نہیں، میں کہاں جاتی؟ لیکن یہ سب کچھ سہنے کے بعد میں نے کبھی بدتمیزی نہ کی، نہ کبھی بد دعا کی، کیونکہ میں جانتی تھی کسی کا دل توڑنا اللہ کو ناراض کرنا ہوتا ہے۔ مگر جس دن اس نے مجھ پر گرم چائے پھینکی وہ دن میری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا۔ وہ صبح میں حسب معمول ان کے حکم پر چائے بنانے اٹھی تھی، شاید نیند میں پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا مسلسل تھکن کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو گئی اور چائے میں چینی کم ڈال دی۔ انہوں نے ایک گھونٹ پیتے ہی میرے چہرے کی طرف دیکھا اور زور سے بولی، تم میرے ساتھ زہر پلانے آئی ہو، اور پھر بغیر سوچے سمجھے چائے کا کپ میرے چہرے پر دے مارا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا، بس ایک درد کی شدید لہر چہرے سے دماغ میں جا پہنچی۔ میں چیخ بھی نہ سکی، آواز جیسے کہیں اندر دب گئی، میرا چہرہ جلنے لگا۔ میں نے اپنی ہاتھوں سے چہرہ چھپانے لگی، آنکھوں ایسے آنسو سے بہہ رہے تھے
کہ جیسے برسوں کا روکا ہوا درد بہہ نکلا ہو۔ میں اپنے کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تو چہرے پر سرخ سرخ نشانات جن سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ میں بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے رونے لگ گئی۔ پھر وہی بات دل میں آئی، آخر کب تک میں یہ سہتی رہوں گی؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ کیا میں انسان نہیں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر چپ چاپ وضو کیا اور جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، مجھے انصاف دے، میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج سے اپنے لیے ایک چھوٹی سی دعا کر رہی ہوں۔ مجھے وہ عزت عطا کر جو انہوں نے مجھ سے چھین لی ہے، وہ حسن لوٹا دے جو انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ میں نے رب کے سامنے سچ میں عہد کیا، جب تک میرا انصاف نہ ہوگا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ میں بھوکی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، مگر سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گی، کیونکہ اب وہی ایک آس امید باقی رہ گئی تھی جس پر دل ٹکا ہوا تھا، جو میرے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا، جو میرے جلتے چہرے کو ٹھنڈک دے سکتا تھا۔ اب میری ہر سانس پر ہر دعا انصاف کی طلبگار تھی اور ہر آنسو ایک گواہی تھا کہ میں نے گناہ کیا تھا، گناہ گار تھی، مظلوم تھی۔ جائے نماز پر بیٹھے مجھے 7 سے 8 گھنٹے گزر گئے، وقت کی رفتار تھم سی گئی۔ سورج کب چڑھا کب ڈھلا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ دل میں ایک ہی لگن تھی، ایک ہی فریاد کی، ایک ایسی دعا، یا رب تو انصاف فراہم کر دے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جسم تھکن سے چور چور ہو چکا تھا، چہرے پر چائے کے جلنے کے نشانات ابھی تک سلگ رہے تھے۔ میں نے ابھی تک کوئی دوا نہ لگائی تھی، نہ پانی پیا تھا، نہ کچھ کھایا پیا تھا۔ مجھے بھوک کا احساس بھی نہ رہا، کیونکہ روح کی بھوک جسم کی بھوک پر حاوی ہو چکی۔ میں نے جیسے ہی اپنے رب سے لپٹ گئی تھی اور وہی واحد سہارا بن گیا جس کے سامنے فریاد کی جا سکتی تھی، جس سے انصاف مانگا جا سکتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میرے چاچا اندر آئے تو انہوں نے شاید پہلی بار میرے چہرے پر ایسا قرب دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں افسوس کے سائے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہ گئے، پھر دھیرے دھیرے سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آواز میں نرمی تھی، بیٹا بس کر دے، کچھ نہیں ہونے والا، کیوں خود کو تکلیفیں دیے جا رہا ہے؟ آجا آ کر کھانا کھا لے، اپنے زخم پر دوا لگا، میں تجھے ہسپتال لے جاتا ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی دیکھی، جس میں شاید کچھ شرمندگی سی چھپی تھی، مگر میری آنکھوں سے آنسو تھمنے نہیں۔ میں نے سر اٹھا کر ان سے کہا، چاچا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی جب تک اللہ میرا انصاف نہیں کرے گا۔ میں نہ کھاؤں گی نہ دوا لگاؤں گی۔ میں نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، آج صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور بس مجھے دیکھتے رہ گئے، جیسے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور میری چاچی غصے سے بپھری ہوئی باہر نکلی۔ انہوں نے میری حالت کو بھی نظر انداز کر دیا اور غصے میں بولنے لگی، تو بالکل ٹھیک کیا میں نے تیرے ساتھ، ویسے بھی تو نے کسی سے شادی نہیں کرنی، تیرا چہرہ میں نے جان بوجھ کر بگاڑا ہے تاکہ ساری زندگی تو میری نکرانی بن کر رہے، اب کوئی تجھے اپنانے والا نہیں۔ یہ الفاظ میرے جسم میں کسی تیز دھار آلے کی طرح گھس گئے۔ میرا دل جیسے رک سا گیا، میں حیرت میں ڈوب گئی۔ تو یہ مطلب کوئی حادثہ یا غصے کی غلطی نہ تھی، انہوں نے سوچ سمجھ کر میرے حسن کو برباد کیا تاکہ میں ان کے رحم و کرم پر رہوں، ان کی جوتیاں سیدھیاں کروں، ان کے حکم پر چلوں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں خوبصورت رہی تو میں آزاد ہو جاؤں گی، اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ ان کی زبان سے یہ سب سن کر میرے دل میں ایک اور زخم کھل گیا، میری ماں کی یاد آئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا حسن اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کا غرور مت کرنا۔ اور میں سوچنے لگی، اگر ماں ہوتی تو کبھی مجھے ان درندوں کے حوالے نہ کرتی۔ چاچی کی آنکھوں میں جلن تھی، نفرت بھی تھی، حسد تھا، اور وہ ایک ایسی عورت کی بے بسی جو خود ماں نہ بن سکی تھی۔ وہ شاید مجھ سے اس لیے بھی نفرت کرتی تھی کہ میں اس کے گھر میں واحد عورت تھی جو اولاد کی طرح تھی، مگر میرے وجود سے ہی نفرت کرنے لگی، اور اب اس نے نفرت میں میری شکل بگاڑ کر ان کو سکون دیا تھا۔ چاچی نے میرے چچا سے بھی بدتمیزی کی، کہا تم کیوں اس کی فکر کر رہے ہو، چھوڑو انہیں، یہ ڈرامے کر رہی ہے، بھوک لگے گی
پیاس لگے گی تو خود ہی اٹھ کر آ جائے گی، کون سا آسمان سے فرشتہ آئے گا اس کو انصاف دلانے؟ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی زہریلے ناگ کے سامنے بیٹھی ہوں جو مجھے لمحہ بہ لمحہ ڈس رہا ہے۔ میری چیخیں میرے اندر دب گئی تھی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا رب دیکھ لے یہ انسان کیسا ظالم ہے، جسے نہ رحم نہ شرم۔ چاچا خاموش ہو کر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ شاید انہیں لگا وہ واقعہ ان کی بیوی نے حد پار کر دی، مگر وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ وہ کمزور تھے اور ان کی زبان کے قیدی تھے۔ وہ شاید اندر سے جانتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں، مگر زبان ان کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سجدے میں گرتی چلی گئی۔ پھر سے رب سے فریاد کرنے لگی کہ یا رب اب فیصلہ تیرا ہے، اب معاملہ تیرے سپرد ہے۔ بالآخر تہجد کا وقت ہو چکا۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے میری گردن کمر دوری ہو گئی، آنکھوں کے گرد سوجن آ گئی اور ہونٹ خوش ہو کر چٹکنے لگے۔ بھوک پیاس سے جان نکلنے کو آ رہی، لیکن میری ضد پر میری فریاد، میری سجدہ گیری، اور ابھی تک میں نے خود کو سجدے میں رکھا اور میں کب آنکھ لگ گئی مجھے خود پتہ نہ چلا۔ وہ نیند کسی بستر پر نہیں بلکہ دکھ کے بوجھ تلے دبے ہوئے سجدے میں آئی تھی، اور اس سجدے نے مجھے کچھ پل کے لیے اس در سے آزاد کر دیا جس نے میرا وجود جکڑ رکھا تھا۔ میرے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید میں سو کر اٹھ گئی تھی اور اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں کچھ آوازیں آئیں، چیخوں کی، تیز لرزتی، اتنی زوردار تھیں کہ میں چونک گئی۔ پہلے تو لگا شاید خواب دیکھ رہی ہوں یا بھوک کی شدت سے دماغ نے وہم پیدا کر دیا ہے، مگر پھر وہی آواز واضح ہونے لگی، مسلسل درد بھری تکلیف میں ڈوبی ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد چاچا دوڑتے ہوئے اندر آئے، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ بے چینی سے چاچی کے کمرے کی طرف بھاگے، میں بھی ہمت کر کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میرے قدموں تلے سے سکت نہ تھی، جسم تھکاوٹ سے چور تھا، مگر جو منظر سامنے تھا وہ میرے پاؤں کی کمزوری کو بھلا کر مجھے حیرت اور صدمے میں ڈال گیا۔ چاچی زمین پر گری تڑپ رہی تھی، ان کے ہاتھ کسی برقی تار سے چمٹے ہوئے تھے اور ان کا پورا جسم جھٹکوں کی زد میں تھا۔ بجلی کی لہر ان کے بدن کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وہ بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، آنکھوں کو باہر نکال رہی تھی، زبان منہ سے باہر تھی اور جسم کا ہر انگ جھول رہا تھا۔ یہ منظر ناقابل بیان تھا۔ میں اور چچا دونوں پتھر کے ہو گئے۔ چاچا نے کوشش کی کس طرح ان کے ہاتھ سے تار کو چھڑائیں، مگر جھٹکوں کی شدت ایسی تھی کہ وہ خود پیچھے ہٹ گئے، مگر ان کے ساتھ جلنے لگ گئے تھے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹو اور پھر وہ بے ساختہ باہر کی طرف بھاگے، شاید وہ مین سوئچ آف کرنے کے لیے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے میں صرف چیخوں کی باز گشت باقی رہ گئی اور پھر اچانک ایک جھٹکا ایسا آیا کہ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چاچی کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی، جسم اکڑ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ان کے روح پرواز کر گئی۔ وہ خاموش ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان کا جسم بے جان ہو کر زمین پر پڑا تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا دیکھا ہے۔ کچھ لمحے تو ہم دونوں ساکت کھڑے رہے، جیسے وقت سا تھم گیا ہو۔ پھر چاچا نے بھاگ کر بجلی بند کی اور دوبارہ اندر چلے آئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جسم جو کچھ لمحے پہلے میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا، اب بے جان پڑا تھا اور پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چاچا نیچے بیٹھ گئے، سر پکڑ کر رونے لگے، ان کی ہچکی بند گئی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ مسلسل خود کو کوس رہے تھے کہ اگر پہلے بیوی کو سمجھاتے، اگر ظلم کو روکتے، اگر مجھ کو بچاتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں بھی خاموش تھی، بس آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں نم تھیں، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے اور نہ ہی بے بسی کے تھے۔ یہ آنسو ایک سجدے کا صلہ پا لینے والے تھے، ایک مظلوم کی دعا کی قبولیت کے تھے۔ میں رب کے انصاف کی گواہ بن چکی تھی۔
وہ رب جس سے میں نے کہا تھا کہ یا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ رب جس نے میرے سجدے کو خالی نہ جانے دیا۔ چاچی کا جنازہ بڑی سادگی سے اٹھا، وہ عورت جو کبھی غرور میں رہتی تھی آج خاموش تھی، نہ کوئی بات کرنے کی مہلت ملی، نہ صفائی دینے کا موقع۔ ان کا چہرہ جل چکا تھا، لوگ انہیں دیکھنے سے بھی گھبرا رہے تھے۔ جلدی جلدی دفنا دیا گیا اور دنیا نے بس یہ کہا حادثہ ہوا ہے، مگر میرے دل میں یہ ایک فیصلہ تھا، ایک رب کا فیصلہ جو اس نے اپنی اس بندی کے سجدے پر سنا دیا۔ چاچا بھی اس حادثے کے بعد بدل گئے، وہ پہلے اپنی بیوی کے زیر اثر تھے، اب انہوں نے ایک شرمندگی کے ساتھ میری طرف دیکھتے تھے، جیسے ہر دن میرے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر معذرت خواہ ہوں۔ کچھ دن کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ چہرے کے زخم اب پکے ہو چکے تھے اور نشان گہرے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے غور سے چہرہ دیکھا، کہا بیٹا یہ داغ کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ جلنے کی نوعیت شدید تھی اور آپ نے فوری طور پر دوا استعمال نہیں کی، کوئی علاج بھی نہیں کیا، اس لیے جلد ٹھیک ہونے کی امید نہ رکھیں۔ میں خاموش ہو گئی، دل چاہا رو دوں مگر آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، مگر میں جانتی تھی میرا چہرہ اب ویسا نہیں رہے گا جیسا کبھی ہوا تھا۔ میں اور چاچا اب اکیلے رہتے ہیں، وہ میرے لیے رشتے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک رشتہ آیا ہے، ایک مرد جو آنکھوں سے اندھا ہے مگر اچھا کماتا ہے، تعلیم یافتہ ہے اور سب سے بڑھ کر دل کا صاف ہے۔ انہوں نے میرے چہرے کے بارے میں سب سچ بتا دیا ہے کہ لڑکی کے چہرے پر نشان ہے، مگر اس نے کہا کہ مجھے چہرہ کبھی دیکھنا نہیں، مجھے ایک اچھے انسان چاہیے جو دل سے میرا ساتھ دے۔ اور میں نے کہا کہ یہ رب کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی نئی روشنی ہو سکتی ہے۔ چاچا کہتے ہیں وہ بھی دوسری شادی کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی چاچی سے بہت پریشان رہتے تھے، لیکن وہ انہیں آج بھی برا الفاظ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں ہم سب انسان ہیں اور غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے۔ شاید ان کا غرور ان کی بے اولادی کا نتیجہ تھا، یا ان کے دل کی کڑواہٹ نے انہیں ایسا بنا دیا۔ بہرحال ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میرے دل میں اب کوئی شکوہ نہیں رہا، بس ایک امید ہے کہ شاید میرے لیے ایک نئی زندگی منتظر ہو اور رب مجھے پھر سے جینے کا حوصلہ دے۔ دنیا میں ہر ظلم کا حساب ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ کیا گیا برا سلوک ایک نہ ایک دن ضرور لوٹ کر واپس آتا ہے، خاص کر جب کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ خود لیتا ہے، کیونکہ یتیموں کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی کسی کمزور، لاچار یتیم کا دل نہ دکھائے، ورنہ اس کی یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں انسان کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں اور انصاف کا دن یقینی ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔